السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت مدینہ۔ ہجرت کا پس منظر: جب مسلمانوں پر قریش کی ایذا رسانی حد سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے دین و ایمان کے تحفظ کی خاطر ہجرت حبشہ کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ کا مرحلہ آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا: لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا، کہ عجلت سے کام نہ لو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کا ساتھ نصیب فرما دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر صبح یا شام کو ضرور تشریف لاتے تھے۔ جب آپ کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ اس وقت کا آنا آپ کا معمول نہیں تھا۔ جب حضرت ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یقیناً کسی اہم معاملے کا پیش خیمہ ہے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر نے آپ کے بیٹھنے کے لیے احتراماً جگہ چھوڑ دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت حضرت ابو بکر کے پاس میں اور میری بہن اسما تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، انما ہما ابتنایا، اے اللہ کے رسول آپ ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ قد اذن لی فی الخروج والہجرہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا الصحبۃ یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول مجھے شرف صحبت سے ہمکنار فرمائیں گے؟ اللہ کے رسول نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ کی رضامندی پا کر فرحت و انبساط کے مارے حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس دن سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ خوشی کی شدت سے بھی انسان رو پڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، ان ہاتین راحلتان قد کنت اعددتہما لہذا، کہ اللہ کے رسول میں نے سفر ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں۔ بعد ازاں سفر مدینہ کی رہنمائی کے لیے بنو دیل بن بکر قبیلے کے ایک مشرک آدمی عبداللہ ابن ریقت کے ساتھ اجرت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے معاملہ طے کیا اور دونوں اونٹیاں ان کے حوالے کر دی گئیں، جن کی نگہداشت سفر ہجرت کے آغاز تک اسی کے ذمہ تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق سفر ہجرت کی تفصیلات اس طرح ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت ہم حضرت ابو بکر کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے حضرت ابو بکر کو خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک کو ڈھانپے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت آپ کی آمد آپ کے معمول کے خلاف تھی۔ حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم اس وقت آپ ضرور کسی اہم کام ہی سے تشریف لائے ہیں۔ آپ تشریف لائے، اجازت طلب کی اور گھر میں داخل ہونے کے بعد فرمایا اخرج من عندک، آپ کے پاس جو لوگ ہیں انہیں باہر بھیج دیں۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا انما ہم اہلک ابی انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ تو آپ کے اپنے ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا فإنی قد اذن لی فی الخروج، کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ مجھے شرف صحبت مرحمت فرمائیں گے؟ آپ نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا فخذ بأبی انت یا رسول اللہ احدی راحلتی ہاتین، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب فرما لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیمتاً لینا ہی پسند کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے جلدی جلدی تیاری کی، ایک تھیلی میں آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ تھیلی کو باندھنے کے لیے حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے اپنا کمر بند چاک کیا، اسی مناسبت سے ان کا نام ذات الناطقین پڑ گیا۔
اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت ابو بکر نے غار ثور میں 3 راتیں چھپ کر گزاری۔ آپ دونوں کے پاس حضرت عبداللہ ابن ابو بکر رات بسر کرتے تھے۔ وہ ایک ذہین، معاملہ فہم اور کڑیل نوجوان تھے۔ سحری کے وقت وہ غار ثور سے واپس چلے جاتے اور قریش مکہ کے مابین صبح یوں موجود ہوتے جیسے رات انہیں میں گزاری ہے۔ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کا جال بنتا، حضرت عبداللہ اس کی خبر رات کے اندھیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ فراہم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بکریوں کا ریوڑ لے کر رات کے اندھیرے میں غار کی طرف جا نکلتے۔ آپ دونوں بکریوں کے دودھ ہی پر گزر اوقات کرتے۔ عامر بن فہیرہ رات کی تاریکی ہی میں بکریاں واپس مکے لے جاتے تھے۔ غار میں بسر کی جانے والی 3 راتوں میں اس کا یہی معمول رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے بنو دیل قبیلے کے ایک ماہر آدمی سے رستے کی رہنمائی کے لیے اجرت پر معاملہ طے کیا اور 3 راتوں کے بعد غار ثور پر پہنچنے کا وعدہ لیا۔ وہ مقررہ وقت پر آ پہنچا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عامر بن فہیرہ کو ساتھ لے کر رخت سفر باندھا۔ سفر کے لیے اس نے ساحلی راستہ منتخب کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے چلے جانے کا علم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ دونوں حضرات سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے تاکہ قریش آگاہی پا کر آپ کے سفر ہجرت میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے رخصت ہوتے وقت دعا فرمائی۔ پھر چلتے چلتے آپ نے مکہ مکرمہ کے بازار میں اپنی اونٹنی تھوڑی دیر کے لیے روک لی اور فرمایا کہ اے سرزمین مکہ، اللہ کی قسم تو روئے زمین سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب سرزمین ہے۔ اگر مجھے تیرے ہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر مکے سے روانہ ہوئے تو کفار آپ کا پیچھا کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچے۔ غار کے دہانے پر جب انہیں مکڑی کا جالا دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر وہ اس میں داخل ہوئے ہوتے تو یہاں مکڑی کا جالا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ مکڑی اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے تھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔ تمام تر اسباب و وسائل اختیار کرنے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اعتماد صرف اللہ ہی کی نصرت و تائید پر تھا۔ اس لیے آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری رہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہیے اے میرے رب، داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلائی ہے تاکہ آپ کی امت بھی اللہ رب العزت کے سامنے دست سوال دراز کرنا سیکھے۔ اس عظیم دعا کا لب لباب یہ ہے کہ آپ کا تمام سفر صدق و خلوص اور خیر و برکت کا مظہر رہے۔ صدق و صفا کو اس مقام پر خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ مشرکین نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کر کے اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ منسوب کرنے پر آمادہ کرنے کی سعی الہ حاصل کی تھی۔ راست بازی کی بے شمار برکات ہیں، اس سے ثبات اور استقراق، امن و اطمینان اور خلوص حاصل ہوتا ہے۔ اور آیت وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما، اس میں اس بات کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قوت اور طاقت عطا فرما جس کے ذریعے سے میں زمین کے طاغوتوں اور مشرکین پر غالب آ سکوں۔ اور من لدنکا کے الفاظ میں براہ راست اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی نصرت و حمایت کے حصول کی تمنا کا اظہار ہے۔ دعوتی تحریک کے حاملین نصرت و غلبے کے حصول کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انہیں صرف اللہ رب العزت ہی کی قوت پر انحصار کرنا ہوتا ہے۔ کسی دنیاوی حاکم یا جاہ و حشمت کے مالک کسی شخص سے نصرت و حمایت طلب کرنا ان کے شایع نشان نہیں ہوتا۔ دنیا کے سلاطین اور حکمران بھی دعوت کے حامی اور اس کے لشکر میں شمولیت اختیار کر کے فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ دعوت کی کامیابی حکمرانوں کی نصرت و تائید کی مرہون منت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے۔ وہ خالق کائنات دنیا کی تمام بڑی قوتوں سے کہیں بڑی قوت و طاقت والا ہے۔
جب مشرکین نے غار کا احاطہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس دلا کر دلاسا دیا۔ حضرت ابو بکر کو خدشہ لاحق ہوا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی جانب نگاہ دوڑائی تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا ساتھی اللہ ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، کہ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکے سے نکال دیا تھا۔ وہ دو میں سے دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب وہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ غار ثور میں 3 راتیں قیام کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کا آغاز کرنے کے لیے غار سے نکلے۔ مشرکین آپ کے بارے میں کچھ معلوم کرنے سے مایوس ہو چکے تھے اور ان کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ چکی تھیں۔ عبداللہ ابن عریقط نامی جس مشرک آدمی کو اجرت پر سفر کا رہبر مقرر کیا تھا، وہ 3 راتوں کے بعد مقررہ وقت پر اونٹنیاں لے کر غار ثور پہنچ گیا۔ آپ کی نقل و حرکت کو مخفی رکھنے کے لیے اس نے ایسے راستے کا انتخاب کیا جو کسی کے تصور میں بھی نہ آ سکتا تھا۔ قریش مکہ نے مکہ مکرمہ کے اطراف و اکناف میں اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد کو زندہ یا مردہ حالت میں لے کر آئے اسے 100 اونٹ انعام ملے گا۔ قبائل عرب میں جب یہ بات عام ہو گئی تو سراقہ ابن مالک کے دل میں اس انعام کے حصول کا لالچ پیدا ہوا۔ سراقہ نے اس کے حصول کے لیے سعی حاصل کی، لیکن یہ کرشمہ قدرت تھا کہ جو شخص آپ کا دشمن بن کر آپ کی گرفتاری یا قتل کے در پہ تھا اسے اللہ تعالیٰ نے شمع رسالت کا فدائی بنا کر اس کی کایا ہی پلٹ ڈالی۔ مدینہ کے مسلمانوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے روانہ ہونے کی خبر ملی تو وہ روزانہ آپ کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر چلے آتے، اور جب دوپہر کے وقت گرمی شدت اختیار کر لیتی تو واپس گھروں کی راہ لیتے۔ ایک دن طویل انتظار کے بعد جب وہ لوٹے تو ایک یہودی اپنے کسی کام کی غرض سے ایک بڑے ٹیلے پر چڑھا۔ اس نے دور سے نبی اکرم اور آپ کے ساتھیوں کو سفید لباس میں آتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے پکارنے لگا کہ اے قوم عرب، تمہیں اپنے جس سردار کا انتظار تھا وہ آ رہا ہے۔ مسلمانوں نے آپ کے دفاع کے اسلحہ تھاما اور استقبال کے لیے رکھے۔ وہ مدینے کے باہر ہی آپ سے آ ملے۔ انہیں ساتھ لے کر آپ نے مدینے کی دائیں جانب رخ کیا اور بنو عمرو بن عوف کے محلے میں پڑاؤ کیا۔ یہ ماہ ربیع الاول پیر کے دن کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھ گئے۔ انصار میں سے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زیارت نہیں کی تھی وہ حضرت ابو بکر کے کھڑے ہونے کی وجہ سے انہی کے لیے عقیدتیں نچھاور کرتا رہا، حتیٰ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورج کی روشنی پڑی اور حضرت ابو بکر نے اپنی چادر سے آپ پر سایہ کر دیا تب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد پر مسلمانوں کو انتہائی مسرت نصیب ہوئی۔ انہوں نے اس مبارک دن کے موقع پر اپنے بہترین لباس زیب تن کیے گویا یوم عید ہو۔ در حقیقت وہ یوم سعید یوم عید سے بڑھ کر تھا، کیونکہ اس مبارک دن میں اسلام مکہ مکرمہ کی تنگ گھاٹی سے مدینہ منورہ جیسے وسیع دعوتی میدان میں اس طرح داخل ہوا کہ رفتہ رفتہ اطراف عالم اس کی خوشبو سے معطر ہو گئے۔ اہل مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایسے عظیم شرف و فضل سے ہمکنار ہوئے جو روئے زمین پر کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ انہیں منبع نور اور ہدایت مہاجر صحابہ کرام کے استقبال اور نصرت اسلام کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی خوبی کی بنا پر مدینہ طیبہ اسلامی نظام کا مرکز قرار پایا۔ اہل مدینہ نے جس گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا، تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پڑاؤ کیا
جبکہ حضرت ابو بکر حضرت خارجہ ابن زید انصاری کے ہاں ٹھہرے۔ بعد ازاں انتھک محنتوں، آزمائشوں اور چیلنجوں کے مرحلے کا آغاز ہوا۔ مملکت اسلامیہ کے شاندار اور روشن مستقبل کے لیے رسول اللہ نے ان صبر آزما مراحل کو انتہائی جان فشانی مگر خوش اسلوبی کے ساتھ طے کر لیا۔ اسلامی تحریک نے تقوی، ایمان اور عدل و احسان پر مبنی ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جس نے اس وقت کی عالمی طاقتوں روم اور فارس کو مسخر کر لیا۔ اسلامی دعوت کے آغاز سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم نوا رہے اور منبع نبوت اور شمع رسالت سے حکمت و ایمان، اعتقاد و یقین اور تقوی و اخلاص کے لحاظ سے خوب سیراب ہوئے۔ نبی اکرم کی صحبت نے آپ میں سچائی و راست بازی، محبت و عقیدت، عزم و ثبات اور بلند ہمتی و معاملہ فہمی جیسے صفات پیدا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے ثقیفہ بنی ساعدہ کے معاملے میں لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کے موقع پر اور مرتدین کے خلاف محاذ آرائی کے سلسلے میں بڑے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ ان تمام حساس معاملات میں آپ نے تعمیر و ترقی، اصلاح و درستگی اور اتفاق و یگانگت کے جذبے کو فروغ دیا۔ ہجرت مدینہ کے فوائد اور دروس و عبرتیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ الآیہ کہ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی جب کافروں نے اس کو مکے سے نکال دیا تھا۔ وہ دو میں دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف و فضل پر 7 دلائل موجود ہیں۔ ان کا تذکرہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، چونکہ حضرت ابو بکر بھی سفر ہجرت میں آپ کے ہم نوا تھے، اس لیے مکہ مکرمہ سے کوچ کرنے کی فضیلت میں آپ بھی لازمی طور پر رسول اللہ کے ساتھ شریک تھے۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہا ساتھی تھے جو سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ رہے۔ رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق ایسے 2 ساتھی تھے جن کا حامی و ناصر محض اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ حضرت ابو بکر کو اکیلے کئی مواقع پر نبی اکرم کی نصرت و حمایت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اگر کسی مقام پر اکابر صحابہ کرام میں سے کوئی اکیلا آپ کے ساتھ رہ جاتا تو وہ فرد واحد حضرت ابو بکر ہی ہوتے، جیسا کہ قبائل عرب کو دعوت اسلام، سفر ہجرت اور غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے سکونت پر شرف و صحبت و خدمت صرف آپ ہی کے حصے میں آیا۔ نمبر 3، غار ثور میں صرف حضرت ابو بکر ہی آپ کے ہم نوا تھے۔ آپ کی اسی منقبت کا قرآن حکیم میں واضح تذکرہ موجود ہے۔ متعدد احادیث بھی اس پر شاہد ہیں۔ صحیحین کی روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا تو میں نے غار کے دہانے پر مشرکین کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف نگاہ دوڑائی تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے جواب دیا کہ ابو بکر، تیرا ایسے 2 ساتھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اس حدیث میں 2 افراد سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بلکہ اس کی شہادت تو قرآن حکیم نے بھی دی ہے۔ نمبر 4، سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمہ گیر اور ہمہ وقت ساتھی اور صاحب ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اذ یقول لصاحبہ کے مطابق آپ کی صحبت محض غار ثور تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ نے ہمیشہ علی الاطلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہونے کا اعزاز پایا۔ اس حقیقت میں کسی کو اختلاف نہیں کہ صحبت رسول میں آپ سے بڑھ کر کامل و اکمل کوئی اور نہ تھا۔ بلا شبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و مناقب کا یگانہ مجموعہ تھے۔ نمبر 5، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نہایت حساس جذبات رکھتے تھے۔ آپ کی معمولی سی
آزردگی کا خیال بھی حضرت ابو بکر کو کبیدہ خاطر کیے دیتا تھا۔ قرآن حکیم میں لا تحزن کے الفاظ اس حقیقت کو عیاں کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عقیدت و محبت کی وجہ سے ہمیشہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ کہیں کوئی آپ کو گزند نہ پہنچائے۔ اسی لیے سفر ہجرت میں آپ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور کبھی پیچھے چلتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق آپ سے استفسار کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، جب میرے دل میں سامنے سے حملے کا خوف آتا ہے تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں، اور جب مجھے آپ کے پکڑے جانے کا خدشہ لاحق ہونے لگتا ہے تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں۔ اسی طرح جب غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ذرا ٹھہریے تاکہ میں غار کا اچھی طرح جائزہ لے لوں۔ جب آپ نے غار میں ایک جگہ سوراخ دیکھا تو اس پر اپنا پاؤں ٹکا دیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ اگر کوئی موذی جانور ہو تو مجھے کو نقصان پہنچائے اور رسول اللہ اس سے محفوظ رہیں۔ آپ ہمیشہ اس بات سے خائف رہتے مبادا کوئی آپ کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت سے دوچار کرے یا آپ کی جان کے در پہ ہو، بلکہ آپ ہمیشہ تمنا کرتے تھے کہ اپنے جان و مال اور اہل و عیال کو آپ پر قربان کر دیں۔ یہی جذبہ ایک سچے مسلمان کے اسلام کی ضمانت ہے، اور صدیق اکبر کا یہ جذبہ کیوں نہ ہوتا، کیونکہ آپ تو عقیدہ و ایمان اور محبت رسول میں ساری امت پر فائق تھے۔ نمبر 6، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں اللہ تعالیٰ کی معیت کے یگانہ شرف سے ہمکنار ہوئے۔ فرمان الہی ان اللہ معنا اس مفہوم کو واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کے اس شرف میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ہم نوا نہیں ہے۔ معیت الہی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت و تائید اور دشمنوں کے خلاف مدد کرنے میں آپ کے ساتھ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آپ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دشمنوں کے خلاف ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ڈاکٹر عبدالکریم زیدان نے معیت کے مفہوم کو یوں واضح کیا ہے کہ مذکورہ آیت میں شرف معیت عام، متقی اور محسن مسلمانوں کے لیے اس معیت الہی سے اعلیٰ و برتر، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بلا شبہ اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے پرہیزگاری کی اور وہ احسان کرنے والے ہوں۔ اس آیت میں تو شرف معیت احسان اور تقوی کے ساتھ مقید ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت کسی عمل یا وصف کے ساتھ مقید نہیں بلکہ عام اور مطلق ہے۔ در حقیقت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت ہی ایک معجزہ ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور نصرت و حمایت کے نزول کے وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب اور ساتھی تھے۔ فرمان الہی ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ العلیٰ واللہ عزیز حکیم، کہ پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ تعالیٰ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ یہ آیت اس امر پر شاہد ہے کہ شدید خوف کی حالت میں جسے صحبت رسول کا شرف حاصل ہوا، نصرت و تائید کے وقت بھی صاحب اور ساتھی ہونا اسی کا حق ہے۔ یہ آیت اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے نزول سکینت کے وقت بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف صحبت پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید سب لوگوں سے بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ ہجرت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی احتیاطی تدابیر۔ واقع ہجرت پر غور و فکر سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی سے کس قدر دقیق منصوبہ بندی اور محتاط تدابیر اختیار فرمائی۔ کسی بھی کام کا آغاز کرنے سے پہلے مناسب حکمت عملی وضع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بلکہ آپ کا حکم ہے۔ بلا سوچے سمجھے کسی معاملے میں کود پڑنا عاقبت نا اندیشی ہے۔ ایسی صورت میں انسان یقیناً خطرات سے کھیلتا ہے۔ چنانچہ
ہجرت کے اس عظیم عمل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم منصوبہ بندی کی۔ اگرچہ آپ کو اس معاملے میں مشکلات سے بھی دوچار ہونا پڑا، در حقیقت کسی عظیم مقصد کے حصول میں مشکلات ضرور حائل ہوتی ہیں۔ آپ نے ہجرت کے تمام مراحل کا بنظر غائر جائزہ لے کر اپنے منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ آپ کی حکمت عملی سے متعلق چند احتیاطی تدابیر مندرجہ ذیل ہیں۔ دوپہر کے وقت شدید گرمی کے عالم میں حضرت ابوبکر کے گھر آپ کی آمد، جبکہ اس وقت تشریف آوری آپ کا معمول نہیں تھا اور ایسے وقت میں لوگوں کی آمد و رفت بھی نہیں ہوتی تھی، یہ طرز عمل آپ نے اپنے مشن کو خفیہ رکھنے کے لیے اختیار فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر کے گھر آتے ہوئے اپنی شخصیت کو مخفی رکھنے کے لیے آپ کا اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپ لینا بھی احتیاطی تدبیر تھی، کیونکہ ایسی حالت میں انسان کی شناخت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرنے سے پہلے انہیں اپنے اہل و عیال کو باہر بھیجنے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں آپ نے اپنے تفصیلی منصوبے اور راہ سفر کا تعین کرنے کے بجائے مختصر گفتگو فرمائی۔ یہ امور بھی آپ کی احتیاطی تدابیر میں سے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں حضرت ابوبکر کے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلنا اپنے سفر کو پوشیدہ رکھنے کے لیے آپ کی یہ تدبیر بھی نہایت مؤثر تھی۔ سفر ہجرت کے لیے غیر معروف راستہ اختیار کر کے اور جنگل کے راستوں اور صحراؤں کی بھول بھلیوں سے شناسائی رکھنے والے ماہر راہبر کی مدد لے کر آپ نے انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ یہ رہبر اگرچہ مشرک تھا لیکن نہایت با اعتماد اور عمدہ اخلاق کا مالک تھا۔ آپ کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو جہاں سے بھی مطلوبہ مہارت اور عمدہ کارکرد مل جاتی ہے، آپ اس مہارت سے فائدہ اٹھانے کو معیوب نہیں سمجھتے۔ عبد الکریم زیدان حفظہ اللہ غیر مسلم سے استعانت کے معاملے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی مصلحت کے عمومی امور و مسائل میں غیر مسلم سے مدد نہ لی جائے، لیکن اس قاعدے سے یہ چیز مستثنیٰ ہے کہ چند معینہ شروط کے ساتھ غیر مسلم سے مدد لینے کا جواز ہے۔ وہ شروط مندرجہ ذیل ہیں۔ اس استعانت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی مصلحت یقینی ہو یا اس کے حصول کی امید واثق ہو، اس سے اسلامی دعوت پر مضر اثرات مرتب نہ ہوتے ہوں، جس سے مدد لی جا رہی ہو اس کا قابل اعتماد ہونا یقینی ہو، یہ استعانت مسلمان افراد کے دلوں میں شکوک و شبہات کو جنم نہ دے۔ اس استعانت کے جواز کے لیے ایسی حقیقی ضرورت و حاجت کا ہونا بھی ضروری ہے جو اس اسلامی قاعدہ قانون میں استثناء پیدا کر کے اس استعانت کا جواز فراہم کرے۔ اگر مذکورہ بالا تمام شروط نہ پائی جائیں تو غیر مسلم سے مدد لینا جائز نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو اسلام کی دعوت دی تھی اور وہ اس عظیم اور محترم بالشان کام میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی سے ہمکنار ہوئے تھے۔ آپ نے خدمت اسلام اور ہجرت رسول کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنے خاندان کو مختلف ذمہ داریاں سونپنے کا اہتمام کیا۔ چنانچہ آپ نے ہجرت مبارکہ کو عملی شکل دینے کے لیے اپنی اولاد کے درمیان مختلف اہم اور عظیم الشان ذمہ داریاں تقسیم کی۔ ہجرت کے بابرکت سفر میں آپ کی اولاد کی کارکردگی مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابوبکر رضی اللہ عنہما کا کردار۔ حضرت عبداللہ نے دشمن کی پوشیدہ سرگرمیوں کی جاسوسی کے لیے ایک سچے فرض شناس مخبر کا فریضہ سر انجام دیا۔ بلا شبہ حضرت عبداللہ کی تربیت دین سے گہرے لگاؤ، روشن بصیرت، کامل ذہانت اور بیدار مغزی سے دین اسلام کی نصرت کی ترغیب و تاکید کے زیر اثر کی گئی تھی۔ یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبداللہ کی تربیت کا اتنا مؤثر اہتمام کیا تھا کہ اس میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ حضرت عبداللہ کو ان کے والد محترم نے ہجرت کے موقع پر جو ذمہ داری سونپی اور ان کے لیے جو کردار معین کیا اسے انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ آپ کفار مکہ کی مجلس میں گھوم پھر کر ان کے سارے دن کی سازشیں سنتے رہتے اور رات کو غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پوری رپورٹ پیش کرتے تھے۔ آپ نے ذمہ داری اس قدر عمدہ مہارت اور خفیہ انداز سے سر انجام دی کہ اہل مکہ میں کسی کو بھی آپ پر کوئی شک نہیں گزرا۔
اب غار سور کے دہانے پر پہرے دار کی حیثیت سے رات بسر کرتے، اور جب صبح ہونے کے قریب ہوتی تو اس قدر خفیہ انداز سے واپس مکہ پہنچ جاتے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ ہجرت نبوی کے موقع پر حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما کا عظیم کردار سامنے آتا ہے، اور یہ عظیم کردار صحیح اور عمدہ تربیت کے فوائد واضح کرتا ہے۔ انہوں نے ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ اور اپنے والد محترم کو رخصت کرنے کے لیے جلدی تیار کیا اور توشہ دان میں ان کے لیے کھانا رکھ دیا۔ حضرت اسماء نے اپنے کمر بند کو کاٹ کر اس سے توشہ دان کا دہانہ باندھا، اسی وجہ سے انہیں ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے موقع پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے دین شناس، معاملہ فہم اور اسلامی تحریک کے رازوں کی محافظ دختر اسلام ہونے کا ثبوت دیا، اور رازداری برقرار رکھنے کے نتیجے میں پیش آنے والی ایذاؤں کا استقامت سے مقابلہ کیا۔ یوں انہوں نے ایک عظیم مسلمان خاتون کا کردار پیش کیا۔ حضرت اسماء اپنے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سفر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے تو قریش کا ایک گروہ جس میں ابو جہل پیش تھا میرے پاس آیا۔ وہ لوگ ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ابو جہل نے پوچھا، اے بنت ابو بکر، تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ اس بدبخت، بدقماش اور بے حیا نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے رخسار پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ میرے کان کی بالی گر گئی۔ پھر وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ ناقابل فراموش کردار حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی طرف سے مسلمان خواتین کے لیے ایک نہایت اہم سبق ہے، جو انہیں نسل در نسل اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے راز کس طرح مخفی رکھیں اور طاقتور، ظالم اور سرکش دشمن کا سامنا کتنی ثابت قدمی، متانت اور وقار سے کریں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت کے لیے نکلے تو آپ نے اپنی سارے رقم جو 5 یا 6 ہزار درہم کے لگ بھگ تھی ساتھ لے لی اور گھر میں کوئی سرمایہ نہیں چھوڑا۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ آپ کی خبرگیری اور اپنے اولاد کے سلسلے میں حصول اطمینان کے لیے اپنے بیٹے کے گھر تشریف لائے۔ ابو قحافہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نابینا تھے، فرمانے لگے، اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ ابو بکر مال اپنے ساتھ لے گیا ہے اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کر گیا ہے۔ حضرت اسماء نے فرمایا کہ ابا جان، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے وہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا جان ابو قحافہ ہمارے ہاں تشریف لائے، وہ نابینا تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں، اور میں نے کچھ پتھر لے کر گھر کے اس طاقچے میں رکھ دیے جس میں میرے والد محترم اپنا مال رکھا کرتے ہیں، اور ان پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا کہ دادا جان اس مال پر ہاتھ رکھیے۔ انہوں نے اس پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے کوئی بات نہیں، انہوں نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ وہ تمہاری گزر اوقات کے لیے خوب مال چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے یہ سب کچھ محض اپنے بوڑھے دادا جان کو اطمینان دلانے کے لیے کیا تھا۔ حضرت اسماء نے حکمت و دانائی سے اپنے والد کی پردہ پوشی اور اپنے نابینا دادا کی تسکین قلبی کی۔ بلا شبہ حضرت ابو بکر اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان کی ایسی عظیم دولت چھوڑ گئے تھے جسے پہاڑ متزلزل کر سکتے تھے، نہ آندھیاں ہلا سکتی تھیں۔ یعنی ایسا ایمان جو مال کی قلت یا کثرت سے متاثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو لامحدود یقین اور اعتماد کا ورثہ دیا اور ان کے دلوں میں ایسی جرت و بے باکی کا بیج بویا جو ہمیشہ نہایت عالی قدر امور سے وابستہ ہوتی ہے اور کبھی کسی گھٹیا معاملے کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرز عمل سے ایک مسلم گھرانے کی ایسی مثال قائم کی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے اس عظیم کردار سے مسلمان خواتین کے لیے ایسی مثال پیش کی ہے جس کی پیروی کرنے کی آج اشد ضرورت ہے۔ حضرت اسماء کسی تنگی اور مشقت کا شکوہ زبان پر
لائے بغیر اپنی بہنوں کے ساتھ اسی طرح مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر رہی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور اپنے غلام ابو رافع رضی اللہ عنہما کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ آپ کی بیٹیوں فاطمہ اور ام کلثوم، بیوی سودا بنت زمع، اسامہ بن زید اور ان کی والدہ ام ایمن برقہ کو لیتے آئیں۔ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ابو بکر بھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو لے کر نکل کھڑے ہوئے اور انہیں کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا کردار کہ عموماً لوگ غلاموں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے بلکہ ان کے معاملات سے تغافل برتتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے داعیان کرام ایسا نہیں کرتے۔ وہ جسے بھی ملتے ہیں اسے شمع ہدایت سے فیض یاب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے بھی اپنے غلام عامر بن فہیرہ کی ایسی عمدہ تعلیم و تربیت کی کہ وہ اسلام پر نثار ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے سفر ہجرت کے دوران عامر بن فہیرہ کی انتہائی اہم ذمہ داری لگائی تھی۔ وہ مکہ مکرمہ کے دیگر چرواہوں کے ساتھ دن بھر بکریاں چراتے اور اس دوران آپ کی نگاہیں کسی جانب مائل نہ ہوتی۔ جب شام ہوتی تو وہ حضرت ابو بکر کی بکریاں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور وہ دونوں ان کا دودھ دوہتے اور ذبح کرتے۔ پھر عامر حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام کی تکمیل اس طرح کرتے کہ جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پاس سے رخصت ہو کر صبح سویرے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹتے تو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نقش پا کو مٹانے کے لیے اسی راستے سے بکریاں لے کر واپس چلتے جاتے۔ آپ کا یہ عمل ہجرت نبوی کی کامیابی کے لیے دانش مندی کا عمدہ مظاہرہ تھا۔ حضرت ابو بکر کی سیرت مبارکہ سے یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کے مشرق و مغرب سے اپنے پاس آنے والے خادموں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ انسانی سلوک روا رکھیں اور انہیں اسلام کی تعلیم سے روشناس کرائیں۔ اس طرح شاید اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان لوگوں کے گروہ میں شامل کر دے جو دین حق کے علم بردار ہیں۔ ہجرت نبوی کے موقع پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے خاندان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر نہایت منظم انداز سے معمور کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے نہایت لطیف انداز سے معاملات ہجرت کی تدبیر کی، بڑے پرحکمت اسلوب کے ساتھ ہجرت کے احوال میں مصلحت اندیشی کا ثبوت دیا، ہر ذمہ داری کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جو اس کے لیے سب سے موزوں تھا، تمام رکنوں اور شگافوں کو آپ نے بند کر دیا، سفر ہجرت کی تمام تر ضروریات کو نہایت عمدگی سے پورا کیا اور اس میں بس اتنے ہی افراد کو ذمہ داری سونپی جتنے افراد کی ضرورت تھی، ضرورت سے زیادہ کسی شخص کو ساتھ نہیں رکھا۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے تمام حسب استطاعت معقول اسباب اور ذرائع بڑے بھرپور انداز سے اختیار کیے، مزید برآں اللہ کی رحمت اور مدد بھی آپ کے شامل حال رہی۔ کوئی بھی کام ہو اسے انجام دینے کے لیے مطلوبہ اسباب و وسائل اختیار کرنا نہایت ضروری ہے بلکہ واجب ہے، لیکن اسے ہمیشہ حسب منشا نتائج کے حصول کی یقینی توقع رکھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ نتائج کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت سے ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ پر توکل بھی لازم ٹھہرا، کیونکہ توکل ہی کے ذریعے سے اسباب اختیار کرنے کا فرض تکمیل کو پہنچتا ہے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اسباب و وسائل اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتے رہے تاکہ آپ کی محنت اور کوشش ثمر آور ثابت ہو۔ چنانچہ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت سے نوازا اور آپ کو عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی تیاری میں نبوی تربیت کا اثر جھلکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ نے آپ سے فرمایا لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا، کہ جلدی نہ کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی ہم سفر بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی تیاری اور اس کے متعلق سوچ بچار کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے سفر ہجرت کی تیاری کے لیے 2 سواریاں خریدیں اور انہیں اپنے گھر ہی میں رکھ کر چارہ ڈالتے رہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے علف راحلتین کانتا عنده ورق السمر 4 اشہر،
کہ حضرت ابو بکر نے اپنے ہاں موجود دونوں سواریوں کو 4 ماہ تک ببول درخت کے پتوں کا چارہ کھلایا۔ بلا شبہ آپ نے اپنی بصیرت کی بدولت اس بات کا ادراک کر لیا تھا کہ ہجرت کا مرحلہ انتہائی مشکل ہوگا اور اچانک پیش آئے گا، اسی لیے آپ نے ہجرت کے وسائل پہلے ہی سے مہیا کر لیے، ضروری اخراجات جمع کر لیے اور اپنے خاندان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور کر دیا۔ جب نبی اکرم نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کے لیے نکلنے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے تو آپ خوشی کے مارے آبدیدہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم جب میں نے حضرت ابو بکر کو ہجرت کے دن روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت مجھے پہلی مرتبہ اس بات کا ادراک ہوا کہ کوئی خوشی کی بدولت بھی رو سکتا ہے۔ بلا شبہ خوشی کی انتہا یہ ہے کہ خوشی آنسوؤں میں ڈھل جائے۔ کسی شاعر نے اسی بارے میں کہا ہے ورد الکتاب من الحبیب بأنہ سیزورونی فاستعبرت اجفانی غلب السرور علی حتی اننی من فرط ما قد سرنی ابکانی یا عین صار الدمع عندک عادتا تبکین من فرح ومن احزانی۔ کہ محبوب کی جانب سے خط آیا کہ وہ عن قریب مجھ سے ملاقات کرے گا تو میرے آنکھیں بھیگ گئیں، مجھ پر اس قدر خوشی غالب ہوئی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اے آنکھ آنسو بہانا تو تیری عادت بن چکی ہے، خوشی ہو یا غم تو رونا شروع ہی کر دیتی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس صحبت کا مفہوم یہ ہے کہ عن قریب وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دن کے لیے ضرور رفیق سفر بنیں گے اور عن قریب انہیں اپنے قائد اور محبوب نبی پر اپنی جان نثار کرنے کا بھرپور موقع ملے گا۔ اس کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کون سی کامیابی ہو سکتی ہے کہ اس مدت میں تمام اہل زمین اور تمام صحابہ میں صرف اکیلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور ساتھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی حقیقت اس وقت ظاہر ہوئی جب غار میں حضرت ابو بکر کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں مشرکین ہم دونوں کو دیکھ نہ لیں۔ آپ نے اس موقع پر ایسی عمدہ مثال قائم کی ہے جس پر دعوتی میدان کے ہر سچے سپاہی کو ایسے موقع پر قائم ہونا چاہیے۔ جس وقت اس کا قائد خطرات میں گھر چکا ہو اور اس کی زندگی پر خوف کے سائے منڈلا رہے ہوں، اس موقع پر حضرت ابو بکر نے اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہیں کی۔ اگر آپ کو اپنی موت کا ڈر ہوتا تو آپ کبھی اس پر خطر ہجرت میں رسول اللہ کے رفیق سفر نہ بندے، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر مشرکین نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گرفتار کر لیا تو ان کی کم سے کم سزا قتل ہے۔ اس موقع پر سیدنا حضرت ابو بکر کو صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ہاتھ لگ گئے تو آپ کی زندگی کا کیا بنے گا اور اسلام کا مستقبل کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دوران ہجرت سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطمینان طلب اعلیٰ حس کئی موقع پر سامنے آتی ہے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع وہ ہے جب آپ سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ آپ کے آگے آگے چلنے والا آدمی کون ہے، تو آپ نے جواب دیا ھذا ھاد یہدینی السبیل، کہ یہ میرے رہبر ہیں جو مجھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ سائل نے اس جواب سے یہ سمجھا کہ ان کی مراد عام راستہ ہے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اور مراد نیکی اور بھلائی کا راستہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر جھوٹ اور حد سے بچاؤ کے لیے توریے کا استعمال بخوبی جانتے تھے۔ آپ کا سائل کو یہ جواب دینا در حقیقت توریہ تھا۔ نیز اس جواب کے ذریعے آپ نے رسول اللہ سے حاصل کردہ امن پسندانہ تربیت کا عملی مظاہرہ کیا۔ چنانچہ ہجرت کا معاملہ بڑا مخفی اور انتہائی رازدارانہ تھا، اسی لیے آپ نے توریہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے اس جواب کو تسلیم کیا۔ قلوب و اذہان پر حکومت کا طریقہ کہ جس طرح سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وارفتگی جھلکتی ہے، اسی طرح ہجرت مدینہ کے مبارک سفر میں حضرت ابو بکر کے دل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت گہری عقیدت اور محبت کا غلبہ روز روشن کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی یہ کامل محبت دل کی گہرائیوں سے تھی۔
جس میں اخلاص ہی اخلاص تھا۔ یہ محبت نفاق پر مبنی تھی، نہ یہ کسی دنیاوی مصلحت کے لیے تھی، نہ اس محبت میں کسی دنیاوی فائدے کے حصول یا کسی ممکنہ نقصان کے واقع ہونے کا کوئی خوف شامل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت و عقیدت آپ کے صالح قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سلانے کی خاطر خود بیدار رہتے تھے، خود تھکاوٹ برداشت کر کے انہیں آرام کرنے کا موقع فراہم کرتے تھے، اور خود بھوکے رہ کر انہیں آسودہ حال اور شکم سیر دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صحابہ کرام کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے تھے اور ان کے غم زدہ ہونے پر خود غمگین ہو جاتے تھے۔ امت مسلمہ کے سرکردہ افراد، زعماء اور قائدین میں سے جو بھی اپنے عام اور خاص زندگی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا آرزو مند ہو، وہ صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھے، سنن پر عمل پیرا ہو اور لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہو، تو اسے بھی لوگوں کی سچی محبت اور عقیدت میسر آ سکتی ہے۔ لیبیا کے شاعر احمد رفیق مہدوی کے یہ اشعار مبنی پر برحقیقت ہیں۔ وہ کہتے ہیں: فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ بَاطِنَ عَبْدِهِ ظَهَرَتْ عَلَيَّ مَوَاهِبُ الْفَتَّاحِ وَإِذَا صَفَتْ لِلَّهِ نِيَّةُ مُصْلِحِ مَالَ الْعِبَادُ عَلَيْهِ بِالْأَرْوَاحِ، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے باطن کو پسند کرنے لگتا ہے تو اس پر اللہ کے احسانات و انعامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مصلح کی نیت خالص ہو جائے تو لوگ اس پر دل و جان سے فدا ہونے لگتے ہیں۔ بلا شبہ صحیح اور مخلص قیادت ہی لوگوں کے قلوب اور ارواح کی سب سے بڑھ کر صحیح قیادت کی استطاعت رکھتی ہے، اور ایسی قیادت ہی لوگوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لشکر اپنی قیادت کے احسان کے برابر ہی احسان کرتے ہیں، اور ان پر قیادت کی طرف سے جس قدر محبت کا اظہار ہوتا ہے اسی قدر وہ قیادت پر اپنی محبت چھڑکتے ہیں۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپاہیوں اور اپنے پیروکاروں پر نہایت مہربان اور مشفق تھے۔ آپ نے ہجرت بھی اس وقت کی جب آپ کے صحابہ کی اکثریت ہجرت کر چکی تھی، اور صرف وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے جو ضعیف اور بے بس تھے، یا جنہیں ہجرت سے متعلق خاص فرائض تفویض کیے گئے تھے۔ سیدنا حضرت ابو بکر کی رسول اللہ کے ساتھ محبت خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ اللہ کے لیے محبت اور غیر اللہ کے لیے محبت میں تمیز اس بات سے ہوتی ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلص ہو کر محبت کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ اپنا بھتیجا ہونے کے ناطے آپ کی مدد اور آپ سے محبت کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو درجہ قبولیت بخشا اور آپ کے بارے میں مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بڑا متقی اس جہنم سے ضرور دور رکھا جائے گا جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں بلکہ بدلہ اسے دیا جائے، مگر صرف اپنے رب برتر کا چہرہ چاہتے ہوئے مال خرچ کرتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ اس سے جلد راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے عمل کو قبولیت سے نہیں نوازا کیونکہ وہ مشرک تھے اور غیر اللہ کے لیے عمل کرنے والے تھے، جبکہ حضرت ابو بکر نے اپنا اجر دوسروں سے مانگا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اور اسی سے اجر و ثواب مانگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ سے محبت کی اور آپ کی حفاظت و اعانت کی، نیز آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے احکامات، نواہی، وعدوں اور وعیدوں کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ہجرت کے ابتدائی ایام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت بلد امین مکہ مکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی ہجرت ایک عظیم قربانی تھی، جس کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں یوں فرمائی: واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔
اے مکہ مکرمہ، اللہ کی قسم تو اللہ تعالیٰ کی تمام روئے زمین سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام زمین سے سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اگر مجھے تیرے ہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بخار کی سخت وبا پھیلی ہوئی تھی اور اس کی وادی سے بدبودار پانی بہتا تھا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام بیماری اور آزمائش سے دوچار ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وبا سے محفوظ رکھا۔ ام المؤمنین مزید فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر، عامر بن فہیرہ اور حضرت بلال ایک ہی گھر میں مقیم تھے، چنانچہ انہیں بھی بخار نے آ لیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اعادت کے لیے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ میں اعادت کی غرض سے ان کے پاس چلی گئی۔ یہ ہم پر پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہیں کس قدر شدید بخار تھا۔ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوئی اور کہا، ابا جان، آپ اپنے آپ کو کیا محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، کہ ہر آدمی کو اپنے گھر والوں میں صبح کا سلام کیا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے والد کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر میں حضرت عامر بن فہیرہ کے قریب ہوئی اور پوچھا کہ اے عامر، تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، لقد وجدت الموت قبل ذوقه ان الجنان حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بروقه۔ بلا شبہ میں نے موت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے ہی موت پالی ہے۔ یقیناً بزدل کی موت اوپر سے آتی ہے، وہ لڑتے ہوئے بہادری کی موت نہیں مرتا۔ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق بچاؤ کی کوشش کرتا ہے، جیسے بیل اپنے سینگوں کے ذریعے اپنے جسم کو بچاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم عامر کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بخار سے افاقہ ہوتا تو وہ گھر کے آنگن میں لیٹ جاتے، پھر بآواز بلند یہ اشعار پڑھتے، الا لیت شعری حل ابیتن لیلتن بواد وحولی اذخر والجلیل وحل اریدن یوما میاہا مجنت وحل یبدون لی شامت وطفیل۔ اے کاش کیا کبھی میں اس وادی میں رات بسر کر سکوں گا جہاں میرے ارد گرد ذخیر اور جلیل نامی خوبصورت اور خوشبودار جڑی بوٹیاں ہیں۔ کیا میں کسی دن مجنہ کے کنویں پر جا سکوں گا، اور کیا شامہ اور طفیل نامی پہاڑ مجھے نظر آئیں گے؟ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم حبب الینا المدینہ كحبنا مكة أو أشد وصححنا وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها واجعلها بالجحفة۔ اے اللہ، ہمارے لیے مدینہ کو بھی اسی طرح محبوب بنا دے جس طرح ہمیں مکہ مکرمہ سے محبت ہے، بلکہ مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت پیدا فرما، اسے بیماری سے پاک فرما دے، اس کے صاع اور مد کے پیمانوں میں ہمارے لیے برکت فرما اور اس کا بخار جحفہ منتقل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور مسلمانوں کو اس دعا کے بعد اس بخار سے شفا مل گئی، اور مدینہ منورہ قرۂ ارض کے مختلف علاقوں سے آنے والے مسلمانوں کے وفود اور مہاجرین کے لیے ایک عمدہ اور ممتاز وطن کی حیثیت اختیار کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کرنے کے بعد دولت اسلامیہ کی بنیادوں کو مضبوط و مستحکم کرنا شروع کیا۔ آپ نے انصار و مہاجرین کے مابین رشتہ اخوت قائم کیا، پھر مسجد نبوی تعمیر کی اور یہود کے ساتھ حتمی معاہدہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے فوجی دستوں کے ذریعے دشمن سے جھڑپوں کا آغاز ہو گیا۔ آپ نے اس جدید معاشرے کی اقتصادی، تعلیمی، معاشرتی اور تربیتی ترقی کا اہتمام کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور حقیقی وزیر کی حیثیت اختیار کر گئے اور ہر قسم کے حالات میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔
آپ کسی خاص موقع پر یا کسی رزم گاہ سے پیچھے رہے، نہ کبھی آپ نے اسلام کے فروغ کے لیے اپنے مشورے، رائے اور مال میں بخل سے کام لیا۔